اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور. نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے. حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے اب شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ وہ نہیں. اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا. اس کو ملک بضع کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، ملک بضع، ملکیت گویا کہ اس کی ہے. لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا. باب فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فسکی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی. اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ معاش پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی. اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا. یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکس. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی. مشورہ دینا ہے، میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہے، چلیے برداشت کریں. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان. میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہے. ہمارے جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاش. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج. ہمارے ہاں تو بڈھے ٹھہرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے صاحب. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی.
گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس، میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے، لیکن ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء، اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوس، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way، کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1 گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے، کہیں بکسوئے بن رہے، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا، عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں، کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ تمہیداً میں عرض کر دوں کہ مسئلہ شفاعت ہمارے دین کے بہت مشکل مسائل میں سے، بلکہ آج جب میں غور کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مشکل ہونے کے اعتبار سے یہ بالکل جبر و قدر کے مسئلے کے ہم پلہ ہے۔ جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، جسے عام طور پر عام فہم الفاظ میں ہم کہتے ہیں تقدیر کا مسئلہ۔ تقدیر کا مسئلہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اگر کوئی بحث کی جائے، گفتگو کی جائے تو الجھ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگرچہ یہ کہ چونکہ اس پر ایمان لانا یہ ہم پر واجب کیا گیا ہے، ایمان لانے کے ہم مکلف ہیں، چنانچہ جو ایمانیات احادیث میں بیان ہوئے ہیں کہ جن پر ایمان لانا لازم ہے، حدیث جبرائیل میں جو الفاظ ہیں ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، آپ نے فرمایا کہ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم قدر پر ایمان رکھو، تقدیر پر ایمان رکھو کہ اس کا خیر بھی اس کا شر بھی دونوں اللہ کی طرف۔ لیکن یہ مسئلہ جو کہ ایمانیات کے ضمن میں اتنا اہمیت کا حامل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں اگر کھود کریت کی جائے، گفتگو کی جائے، رد و قضا ہو، بحث و نزاع ہو تو یہ الجھ جائے گا اور حل نہیں۔ اگرچہ سمجھ میں آ جاتا ہے اگر انسان سمجھنا چاہے، اور یہ بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہ آ سکتی ہو اس پر ایمان کا واقعتاً یہ ہے کہ ہمارا مکلف ہونا پھر غیر منطقی ہو جائے گا۔ سمجھ میں تو آتا ہے لیکن بیان میں نہیں، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن بیان میں نہیں آ سکتی، بیان کرنے میں ہماری جو قوت بیانیہ ہے، ہماری جو زبان ہے، اس کی جو محدودیتیں ہیں، اس کی بنا پر وہ مسئلہ الجھ جاتا ہے۔ بہرحال آج کا میرا موضوع جو ہے وہ مسئلہ قدر نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مسئلہ کہ جس کے بارے میں حضور نے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کوئی بحث و نزاع نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے اپنے حجرے سے باہر اور آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ وہ مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے کسی بحث میں مبتلا ہے، اور وہ بحث جو ہے وہ تقدیر سے متعلق ہو۔ حضور نے جب یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور آپ نے غضبناک الفاظ میں فرمایا الہذا بعثت ام لہذا امرت یا ام لہذا امرت، کیا مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا میں اس کام کے لیے مبعوث کیا گیا؟ یہ معاملات ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو۔ بہرحال اسی طرح کا مسئلہ جو ہے یہ شفاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ ویسے بھی میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ بہت سے اکثر معاملات دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں روایتی الفاظ آتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، کہ ذرا ادھر ہوئے تو ہلاکت ہے، ذرا ادھر ہو تو ہلاکت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہے یہ صراط مستقیم اس دنیا میں بھی، اور پل صراط جسے ہم کہتے ہیں وہ قیامت میں بھی واقعتاً بہت باریک ہے، اور اس کی طرف ذرا سا بھی انسان ادھر یا ادھر ہو جائے تو گمراہی اور ہلاکت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ شفاعت ہے۔ پہلے سمجھیے کہ شفاعت کے معنی کیا ہے۔ شفاع کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے بنیادی طور پر ضم الشیء الی مثلہ۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مفردات القرآن نہایت اہم کتاب ہے، فہم قرآن میں بہت ممد ہے، بہت معاون ہے، اور اب اچھا ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، تو جو عربی سے استفادہ نہ کر سکے وہ اردو سے استفادہ کر سکتے کہ ہر شے کا جو مادہ ہے اس کے اصل معنی کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے۔ عربی زبان میں وہ مادہ جو ہے، وہ روٹ جو ہے،
وہ 3 لیٹرڈ روٹ سے حرفی مادہ جو ہے وہ اصل میں کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو شفع کا میں نے آپ کو بتایا راغب کے حوالے سے، ضم الشیء الی مثلہ، کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ جمع کر دینا، ضم کر دینا، اس کے ساتھ شامل کر۔ اب مثلا میں ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، کوئی اور میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، اے اللہ تو میرے اس بھائی کی یہ ضرورت پوری فرما دے، یہ شفاعت ہے، یہ شفاعت ہے۔ ایک دعا میں خود کر رہا ہوں اور اس دعا میں شامل کر لی ہے میرے کسی بھائی نے، عزیز نے، دوست نے، بہی خواہ نے، خیر خواہ نے، اپنی دعا اس کے ساتھ شامل کر، یہ شفاعت۔ اس شفاعت سے تو ہم خوب واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ایسی ہستیوں کی شفاعت کہ جو ہمارے سامنے اس طریقے سے مادی طور پر موجود نہیں ہے، عالم غیب میں ہے، غیب کا پردہ حائل ہو چکا ہے، وہ ارواح ہے اولیاء اللہ کی جو عالم غیب میں ہے، اب ملائکہ ہیں جو عالم غیب میں ہے، پھر وہ ارواح جو ہے انبیاء کی ہے، صلحاء کی ہیں، اتقیاء کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، ملائکہ ہیں، یہ تمام ہیں۔ ان سے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گا، لیکن جو چیز میں نے آپ سے عرض کی مثال کے طور پر شفاعت کا سب سے سادہ تصور کہ آپ ایک دعا کر رہے ہیں، آپ ایک استدعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور کوئی اور بھی آپ کی اس دعا میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے لیے گویا کہ اسی بات کا سوال اللہ سے کر رہا ہے کہ جس بات کا سوال آپ کر رہے ہیں، تو یہ شفاعت ہے لفظی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، آیت نمبر 85 میں، دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ سفارش کریں، اس کے لیے بھی لفظ شفاعت اس قرآن میں مستعمل ہے۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے کسی جگہ پر، کوئی ضرورت جو ہے اس کی کوئی شخص پوری کر سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور گویا کہ ایک طریقے سے اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قابل اعتماد شخص ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے میرے علم کی حد تک اس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی شفاعت ہو گئی اس دنیا کے اندر، گویا کہ آپ نے کسی کی ضرورت میں اپنے علم کی بنا پر یا اپنی کسی وجاہت کی بنیاد پر کہ جو آپ کو کسی کے ساتھ حاصل ہے، کوئی شخص ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں آپ ایک معتمد درے انسان ہے، ایک آپ معتبر انسان ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ اعتبار کر سکتا ہے، تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو، یا یہ کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی بنا پر یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ایک حد تک، جائز حد تک ہو تو وہ ٹالے گا نہیں، تو یہ ایک شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی سفارش کے معنی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ایک اصول بتایا گیا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ بالکل منطقی بات ہے، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، وہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات کے لیے ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ بالکل اس کے اندر کہیں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، ایک شخص کے لیے کوئی خیر ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو، یہ تمام پہلو ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں گے یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے کام جیسے آتے ہیں، ایسے ہی اگر اس طریقے کی سفارش آپ دنیا میں کرتے ہیں جن میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کسی کا پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں پر کسی شخص کا جائز طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، آپ کی ایک وجاہت ہے اس کے ہاں، آپ کو وہ جانتا ہے، اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ شفاعت اور صحیح دائرے کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، بات بالکل صحیح ہو، تو یہ شفاعت حسنہ ہے جس کی گویا کہ ایک طرح سے تاکید کی جا رہی، ترغیب دلائی جا رہی۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، اسے خود بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا، یعنی اس کو ایک نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اب وہ تمام شرائط جو ہیں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط انسان کی جو ہے تائید کر رہے ہیں، آپ حقائق کو کہیں چھپا رہے ہیں، توڑ مروڑ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی ایسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کا اس کو حق حاصل نہیں ہے، جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل، تو اس میں سے اب حصہ اس کو بھی مل جائے گا کہ اگر اس کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی پاداش جو اللہ کے ہاں ہوگی اس میں اس شخص کا حصہ بھی ہوگا کہ جس نے اس کے لیے سفارش کی۔ تو یہ تو لفظ شفاعت اور شفاعت کے دو معنی کے جو مستعمل ہیں، عام ہیں، واضح ہیں،
منطقی ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں، جن میں کوئی دقت نہیں، لیکن یہ کہ اب سمجھیے وہ شفاعت کہ جو تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، شرک کی اصل بنیاد شفاعت باطلہ کا تصور، غلط شفاعت کا غلط تصور۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں دیکھیے، ایک تو ہے معاملہ الحاد، خدا کا انکار، کوری مادہ پرستی، میٹیریلزم، جو بھی آپ کہیں، میں اس وقت اس سے گفتگو نہیں کر رہا۔ ایک ہے شرک لازماً دو چیزوں پر مشتمل ہے، کسی بڑے خدا کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننا، وہاں بڑے خدا کا انکار نہیں ہے۔ میں نے مثالیں بھی دی تھیں، یاد ہوگا، اور بارہا یہ میرے دروس میں باتیں آ چکی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ یہ تصور شرک کا ملے گا۔ مہادیو ایک، مہادیو وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے۔ دیویاں اور دیوتا بے شمار، کوئی آگ کی دیوی ہے اور کوئی پانی کا جل دیوتا ہے اور اگنی دیوی ہے، اور کوئی لکشمی بائی ہے، لکشمی دیوی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ گرتے جائیے، وہ بے شمار۔ بالکل ویسٹ میں چلے جائیے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، تو وہ ایک ہی ہے، کیپٹل جی۔ اس کے تین صفات جو ہمیشہ مانی گئی ہیں، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پریزنٹ۔ وہ جو بڑا خدا ہے ایک اکیلا، جی سے لکھا جانے والا، کیپٹل جی سے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، علی کل شیء قدیر، اومنیشینٹ ہے، بکل شیء علیم، اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم۔ یہ تین صفات ہر جگہ مانی گئی اس بڑے خدا کا۔ یہی معاملہ تھا عرب میں، اللہ وہ ایک ہی تھا، لیکن آلہہ، وہاں گاڈ کے ساتھ گاڈیسز اینڈ گاڈز، چھوٹے جی سے لکھے جانے والے بے شمار گاڈز اینڈ گاڈیسز، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ ایک اور آلہہ۔ اب یہ آلہہ دو طرح کے بنائے گئے، ظاہر بات ہے کہ ان کی، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، کہ اصل میں تو یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، جو اصل حقیقتیں تھیں ان کے اندر تھوڑا تھوڑا رد و بدل ہوتے 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 وہ شے بالکل ایک نئی بن کر ایک عجیب صورت اختیار کر لیتی ہے، لیکن تھی تو تمام چیزیں جو ہے دین توحید ہی تھا آغاز میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یعنی نوع انسانی کا اور تاریخ انسانی کا آغاز جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، ظلمت میں نہیں ہوا، تاریکی میں نہیں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا ہے۔ سائنٹیفک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم بہت کم ہوگا ان کے پاس یا نہیں ہوگا بالکل، لیکن یہ کہ یہ العلم جو ہے، فَعْلَمْ ان اللہ لا الہ الا ہو، جان لو اس کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، یہ ہے اصل علم۔ 100 علموں کا ایک علم، بلکہ 1000 علموں کا ایک علم۔ اسی لیے وہ بہت صحیح کہا ہے وہ کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تیرے درکار، یہ ایک الف کافی ہے۔ یہ علم تو ہمیشہ سے تھا، لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکلیں، اس سے نکلی ہیں کھاڑیاں، نکل کر انہوں نے شکلیں بدل لی۔ ایمان بالملائکہ جو ہمارے ہاں ایمان کے اجزاء لا ينفک میں سے ہے، اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو یہ دیوتاؤں کی بنائی گئی ہے۔ کوئی پہاڑوں کا دیوتا ہے، کوئی فلاں کا دیوتا، ملائکہ ہے یا وسیع اور اس کائنات جس کا کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے سائز کا کوئی تصور آج بھی نہیں ہے انسان کو، قطعاً پتہ نہیں کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ایک حکومت ہے باضابطہ، اس کی ایک بیوروکریسی کہہ لیجئے، اس کے کارندے ہیں، ان کے سول سرونٹس ہیں، وہ ملائکہ ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں۔ بس قرآن نے جو واضح کیا، جو حقیقت واضح رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انہیں اختیار کوئی حاصل، یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے ان میں کوئی اختیار نہیں۔ اگر ذرا سا بھی یہاں سے پاؤں پھسلا، ان کے لیے بھی کسی درجے میں اختیار کا تصور آ گیا، اب وہ گویا کہ نائبین بن گئے اللہ۔ اور نائب جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ اختیار دیا جاتا ہے، تو جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس اختیار کے اعتبار سے اس کے ہاتھ میں آپ کا کچھ نہ کچھ خیر و شر تو آ گیا نا۔ اب اس خیر و شر کے لیے کچھ دنڈوت اس کی بھی کی جائے، کچھ اظہار تعظیم ان کے سامنے بھی ہو، کوئی اظہار نیاز کیا جائے، اظہار نیاز مندی، اظہار تعظیم۔ یہاں سے بگڑتی ہوئی وہ شکل جو ہے ایمان بالملائکہ، اس نے در حقیقت صورت اختیار کر لی ان دیوتاؤں اور دیویوں کی۔ ایک شکل تو یہ تھی، اسی کی نفی کی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاخلاص کے تقریباً ہم وزن ہے آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں اور اختیار میں، کوئی ساجی، یہ پوری بادشاہی تنہا اسی کے ہاتھ۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ یہ حقیقت جو قیامت میں بالکل واضح ہو جائے گی، آج ذرا چھپی ہوئی ہے، نگاہوں سے اوجھل ہے، آج اسے سمجھنے کے لیے اور اس پر اپنے دل کو قائم رکھنے کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن یہ اولیاء حقیقت سامنے ہو آئے گی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔
کس کے لیے بادشاہ؟ صرف اس اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، تنہا ہے، قہار ہے، چھایا ہوا ہے، قاہر ہے، اس کے قبضے قدرت سے کوئی شے باہر نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی ملک میں ساتھی نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک۔ اچھا، دوسرا تصور جو پیدا ہوا وہ اس اعتبار سے پیدا ہوا کہ انسان نے اللہ کو بھی کچھ نہ کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، اور یہ انسان کی مجبوری ہے۔ آخر اس کی سوچ، اس کی قوت متخیلہ، چاہے ہم کہیں کہ اس قوت متخیلہ جو ہے اس کے لیے تو کوئی انتہا نہیں، کوئی لیمٹس نہیں، تخیل کو آدمی جہاں چاہے لے جائے۔ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تاکو جا۔ لیکن جان لیجئے ہماری قوت متخیلہ بھی محدود ہے، اس معنی میں کہ ہمارا سارا جو پیرامیٹر بنتا ہے وہ تو ہمارے مشاہدات سے بنتا ہے۔ ہماری سوچ کے لیے بھی جو اس کے حدود ہیں معین ہوتی ہیں وہ ہماری مشاہدات سے، ہماری عقل سے، ہماری سمجھ سے، اور اسی کے اعتبار سے کچھ مزید ہو جائے گا تو تخیل ہو جائے۔ تو انسان نے خدا کے بارے میں بھی جب بھی غور کیا تو کچھ اپنے اوپر قیاس کیا، جس کو بڑی خوبصورتی سے اقبال نے واضح کیا ہے۔ مکالمہ، ایک بت تراش ہے، وہ بت اس نے بنایا ہے، لیکن بنایا کیا ہے وہ بت تراش نے؟ اس نے اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، اس بت کے اندر بھی دو ہاتھ بنا دیے۔ وہ خدا بنا رہا ہے، دیوتا بنا رہا ہے، لیکن کیا بنائے گا؟ اپنے دو ہاتھ دیکھے تھے، دو ہاتھ اس کے بنا دیے۔ اپنی دو آنکھیں تھی، اس کی بھی دو آنکھیں بنا دی، ذرا موٹی موٹی بنا دی ہوں گی، بڑی بنا دی ہوں گی۔ چلیے کسی کی جو ہے وہ ہندوؤں میں سے کسی نے اس کی ناک جو ہے وہ بڑی بنائی تو وہ اس کو ہاتھی کے سونڈ کے مطابق بنا دیا۔ ایسا بھی تو ان کا خدا ہے گنیش جی کی جو ناک ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کے بعد۔ لیکن آدمی جائے گا کہاں؟ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن۔ انسان اپنے تخیلات میں بھی، تصورات میں بھی، اپنے مشاہدات سے باہر کہاں جائے گا؟ تو وہ بت یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے خدا بنانا چاہا تھا، لیکن تو نے بنایا کیا ہے؟ مرا بر صورت خویش آفریدی، تو نے مجھے اپنی شکل پر بڑا ڈھال دیا، جو اپنے آپ کے اندر دیکھا وہ میرے اندر بنا دیا۔ برون خیشتن آخر چے دی، تو نے اپنے آپ سے باہر کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے انسان نے خدا کو بھی تصور کیا کہ جیسے ایک انسان کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹا محبوب ہے۔ اچھا، بیٹا کسی اور اعتبار سے محبوب ہوتا ہے، بیٹی کی محبوبیت کسی اور اعتبار سے۔ بیٹی کمزور ہے، جن سے ضعیف ہے، لیکن یہ کہ اس پر واقعتاً یہ ہے کہ شفقت زیادہ ہو۔ بیٹے پر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا نام چلے گا، میرا خاندان ہے، اس کا تسلسل ہے، میرا نام باقی رہے گا، بڑھاپے میں یہ میرا سہارا بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس اعتبار سے جو اہمیت ہے وہ بیٹے کی۔ لیکن یہ ہے کہ محبت اور شفقت جذباتی لگاؤ۔ بیٹی کوئی بات کہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ٹالنا، اور اسی اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میں بسا اوقات بمشکل اپنے آنسو روکتا ہوں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ جب حضور کے سامنے حضرت فاطمہ آئی، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بذۃ منی، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اور انہوں نے آ کر، اب تصور کیجئے آپ کو، وہ دکھا رہی ہیں اپنے ہاتھ کے اوپر پڑے ہوئے گٹے کہ حضور ابا جان دیکھیے یہ چکی چلا چلا کر میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، کندھے کا نشان دیکھیے کہ میں مشکیدہ خود پانی بھر کر لاتی ہوں کنویں سے، مشکیدہ جو ہے اس کی وجہ سے میرے کندھے کے اوپر یہ بتیاں بڑھ گئی۔ تو اب تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی بڑی سہولت ہو گئی ہے، فراوانی ہے، اب وہ تنگ دستی اور اسرت کا دور ختم ہو گیا۔ تو ابا جان مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام عطا فرما دیجئے تاکہ میری بھی یہ مشکل آسان ہو۔ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب، تصور کیجئے۔ کہا کیا ہے؟ نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد وہ تسبیح فاطمہ جو مشہور ہے، جب بھی کبھی آپ یہ تسبیح فاطمہ کیا کریں تو اس واقعے کو یاد کر لیا کیجیے۔ یہ تسبیح فاطمہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کب عطا کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر گوشے کو؟ جب یہ درخواست دے کر حضرت فاطمہ حاضر ہوئی رضی اللہ تعالی۔ نہیں بیٹا، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ اوروں کے لیے، ہمارے لیے تو جو چیزیں بہتر میں تمہیں وہ دے رہا ہوں۔ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ روایات میں تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ یہ کہ 100ویں کی تعداد پوری ہوتی ہے ایک اور طویل کلمے سے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تسبیح فاطمہ جو عطا کی گئی ہے اس وقت، تو یہ جو بیٹی کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو عربوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا فرشتوں، وہی فرشتے جنہیں نائبین سلطنت قرار دیا ایسٹ اور ویسٹ میں، انہی کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا عرب۔ اب یہ لاڈلی بیٹیاں سفارش کریں گی تو اللہ نہیں ٹال سکتا، یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے کچھ دوست بھی تو ہیں، اولیاء ہیں، آخر وہ دوستی جو ہے وہ بھی تو کوئی بنیاد ہے۔ دوست سفارش کرے گا، وہ دوست کیسے ٹال دے گا؟ یہ دوسرا تصور تھا کہ جس کے تحت سفارش کا تصور جو ہے اس مذہب کے پورے ڈھانچے کے اندر، اس کے پورے سانچے کے اندر داخل ہوا۔ توحید ہی سے
یہ شاخیں نکلی ہیں. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلبیہ بھی کون سا تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں. اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی دیا ہوا ہے. تو توحید کے دریا سے ایک کھاڑی شرک کی نکلی، اور پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پھر اسے توحید میں شامل کر دیا. بیچ میں جو شے نکال لی ہے تھوڑی سی یہ شرک کی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک. اللہ سے ایک شریک تو ہے تیرا، کچھ شریک ہے تیرے، لیکن پھر واپس آ گئے توحید میں کہ وہ خود بھی تیرے مملوک ہے، اور جو کچھ اختیار اس کے پاس ہے وہ بھی تیرا ہی عطا کردہ ہے، تیرا ہی ملکیت تو حقیقی تیری ہے. تو گویا کہ توحید سے شروع ہو کر پھر توحید پر بیچ میں وہ جو ایک خم نکال لیا ہے، ایک کجی نکال لی ہے، ایک ٹیڑھ پیدا کر لی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی کے بعد آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. وہ غی جو آتی ہے بس وہ ہے کہ جس نے سارا فساد دنیا میں پھیلا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سفارشی جو ہمارے ہیں جو کہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اسی لیے دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل. اس کا کوئی ولی اور دوست کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. اس میں نفی کی ہے. اللہ کا ولی تو ہے لیکن تمہارا دوست ہوتا ہے، تم دوستیاں نبھاتے ہو، دوستیاں پالتے ہو. کیوں؟ کہ کسی وقت پر کام آئے گا، اور جب میرے وقت پر کام آئے گا، میری کسی مشکل میں میرا ساتھ دے گا، تو آج اس کی بات میں کیسے ٹال سکتا. یہ ہے وہ پورا کا پورا فلسفہ جو ہم اپنے اوپر قیاس کریں تو ہمارے معمولات میں شامل ہے. کسی وقت ہوتا ہے کہ دوست ایک بات کہہ رہا ہے، آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا ایک جگری جو ہے، کوئی رفیق ہے، وہ آپ سے بات کہہ رہا ہے، آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط، لیکن اب اس کا دباؤ ہے اس لیے کہ وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا محبوب ہے. اور زیادہ تجزیہ کیجئے تو نیچے جا کر بات کیا آئے گی تہ کے اندر، کہ اگر آج وہ مجھ سے کوئی کام کرا رہا ہے تو پھر کبھی میں بھی تو اس سے کام کرا سکوں، یا یہ کہ میں نے بھی تو کبھی اس سے کوئی کام کرایا تھا، آج مجبوراً میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہوں. یہ سارے تصورات ہیں کہ جو آگے چل کر کیا ہوتا ہے. اسی شفاعت کے تصور سے پہلا قدم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اظہار نیاز جو ہے، نیاز مندی کا اظہار اور تعظیم کا اظہار ہوتے ہوتے مراسم عبودیت میں ڈھل جاتا ہے. اب جس کی تعظیم کرنی ہے تو پہلے کبھی تھوڑی سی تعظیم کی، پھر کبھی اور جھک گئے تعظیم کے اندر، پھر اور جھک گئے، پھر سجدے میں چلے گئے. یہی تو تعظیم ہے، اس سے سوا ہے کیا؟ وہ مراسم عبودیت میں آ گئے. نمبر 2، ایک اور آخری شکل اس کی کیا ہے؟ ہوتے ہوتے، یہ سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق جو ہے، اللہ تو برائے بیت رہ جاتا ہے صرف علامت کے طور پر. کیوں؟ دیکھیے جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے تو صحیح، اختیار اسی کا ہے، صدر مملکت ہے پاکستان کے، اصل اختیارات ان کے پاس ہے، وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیارات ہیں، لیکن دیہاتی کو تو پتا ہے کہ میرا معاملہ تو اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، اس کا قلم ادھر سے ادھر ہو جائے تو میرے لیے مصیبت بھی آ سکتی ہے اور میری مشکل حل بھی ہو سکتی ہے. اصل تو ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ تو کسی کو کیا معلوم ڈی سی صاحب کس بلا کا نام ہے، عام پٹواری، عام جو دیہاتی کیا جانتا ڈی سی کیا ہوتا ہے. پٹواری جو ہے وہ جو سر پر بیٹھا ہوا ہے، جس نے کہ وہ ساری لکھنی ہے، جو بھی فصل کے بارے میں رپورٹ ہے وہ ساری اس کے پاس، لہذا وہ تو صرف رہ جاتے ذہن میں کہ ہاں اوپر ہے کوئی. سارا کا سارا معاملہ پھر وہ نچلے ان خداؤں سے، چھوٹے خداؤں سے، دیویوں سے، دیوتاؤں سے، آلہہ سے، گاڈ سے، گاڈسز سے ہوتے ہوتے عبادت، جس کی کہ بڑی ایک لطیف انداز میں قرآن مجید میں ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے عرب والے. فصل کی یہ کوئی فصل ہے، فصل میں سے کچھ حصہ معین کر دیا، یہ اللہ کے لیے ہم خیرات کریں گے، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اور یہ تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ ہمارے فلاں معبودوں کے لیے، فلاں معبود کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی دینا ہے. کیا اتنا بڑا غلہ ہے، اس میں سے اتنے جانور تو ہم نے اللہ کے نام پہ چھوڑ دیے، ٹھیک ہے یہ اللہ کے لیے، لیکن یہ کچھ تھوڑے بہت جو ہیں یہ فلاں معبود کے لیے، فلاں کے لیے. اب فرض کیجئے آ گیا قحط، تو اللہ کے حصے میں تو ہاتھ ڈال لے کے وہ چھوٹے معبود کے حصے کو نہیں چھیڑ سکتے، اس لیے کہ اس کا تو وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ رب نیڑے کے سن، وہ تو ان کا مکہ تو قریب ہے، وہ اللہ تو دور ہے، بلکہ یہاں تک کہ پھر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ان کو مل جائے گا، ان کے حق میں شامل ہو جائے گا، لیکن جو ان کا حق ہے وہ اللہ کے حق میں شامل نہیں. یہ ساری جو ہے آخری جو اس بیماری کی جو تیسری سٹیج ہے، اس سب کا تذکرہ سورہ انعام کے اندر موجود ہے. یہ سفارش نے اصل میں دنیا میں عقائد اور مذاہب کی دنیا میں جو تدریجاً
तौहीद की जड़ काट कुफ्र और शिर्क की शक्ल इख्तियार कर दी, उसकी नफी के लिए कुरान मजीद में अब आप देखते हैं कि शिद्दत के साथ शफाअत का इनकार। लेकिन उससे भी पहले मैं एक और बात वाज़ेह कर दूं, कुरान मजीद को आप पढ़िए तो जोर है अमल पर। मैं इस वक्त 3 आयतें सूरह नजम की पढ़ूंगा। लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफा युरा सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाउल औफा। नहीं है इंसान के लिए मगर सिर्फ वो जिसके लिए उसने खुद मेहनत की। हाँ, उसकी मेहनत उसके सामने रख दी जाएगी, वो देख लेगा, दिखा दी जाएगी। जैसे कि फरमाया फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन। मालूम हुआ कि सारा दारो मदार जो है इंसान का, कामयाबी का, फौजो फलाह का, वो तो इंसान के अमल पर है, मेहनत पर है, मुशक्कत पर है, जिद्दोजहद पर है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। ये तो है कुरान मजीद की जो मेन तालीम आप कहेंगे। 90% को अगर आप देखेंगे तो वो यही है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ व नसअयहु सौफा युरा। लेकिन उसके साथ ही आपको कुरान मजीद में भी ये बात भी मालूम हो जाएगी कि किसी नेकी की तौफीक भी इंसान को अज खुद हासिल नहीं होती जब तक अल्लाह की तौफीक। मालूम हुआ कि इसमें लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, वो जो एक यूं समझिए कि एक उसूल मौज़ूआ है, असल वही है, जड़ वही है, बुनियाद वही है। लेकिन वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे अंदर ये इरादा का पैदा होना, तुम्हारे अंदर इस जज्बे का उभरना, तुम्हारे अंदर खैर का दाइया बेदार होना, तुम्हारे अंदर अच्छे जज्बात का नशो नुमा पाना, ये भी तो अल्लाह की तौफीक से। नंबर 2, हुजूर की हदीस अब आपको सुना रहा हूं, कोई शख्स जन्नत में महज अपने अमल पर नहीं जा सकेगा। और ये ऐसा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट था कि मैं ये कहा करता हूं, आपने बारहा सुना होगा मेरी जुबान से, कि बड़ी हिम्मत और जुर्रत से काम लिया किसी सहाबी ने, जो हुजूर से पूछ लिया कि क्या हुजूर आप भी, कोई इंसान जन्नत में महज अपने बल से, अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकता। हुजूर क्या आप भी? फरमाया हाँ मैं भी। इल्ला अन यतगम्मदनी रब्बी बिरहमतिही, जब तक मेरा रब अपनी रहमत से मुझे ढांप न दे, अपनी रहमत के साए में न ले ले, मैं भी जन्नत में दाखिल नहीं। अब इन 2 इंतहाओं को आपने देख लिया, इसका नतीजा मैं बाद में निकालूंगा, नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मैं इसी के हवाले से शफाअत का मसला हल करता था। कुरान मजीद एक तरफ तो उन आयात को आप देखिए, अपने ज़हन में रखिए कि जिसमें कैटेगोरिकल डिनायल है, एब्सोल्यूट कैटेगोरिकल डिनायल, कोई शफाअत क़यामत में नहीं। कुरान मजीद में आयात, चुनाचे कुफार और मुशरिकीन की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो बार बार कुरान में आया है, बार बार आया है। उनका जो तसव्वुर था शफाअत बातिला का था, उसकी नफी तो की गई है हर जगह पर। अब मैं यहाँ मुसलमानों से जो बात कही गई है वो बता रहा हूँ। एक साबिका उम्मत मुस्लिमा, ये अल्फाज जो है ये मैंने ही आम किए हैं कि साबिका उम्मत मुस्लिमा भी एक थी और अभी तक मौजूद है इन एग्जाइल। जैसे कहीं का कोई बादशाह हो और वो कहीं जिलावतन हुआ हो, लेकिन मौजूद तो है साबिका उम्मत मुस्लिमा यहूद। और बाद एतबारात से आप अपने आप से अगर तकाबुल करेंगे तो उनका पलड़ा बहुत भारी मिलेगा। वो जो गालिब ने कहा था कि रीख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। हम ही तो नहीं उम्मत मुस्लिमा, अगले जमाने में कोई और उम्मत भी थी और वो भी मौजूद है आज तक। बनी इसराइल 2000 बरस उम्र हुई उस उम्मत की, इसलिए कि बहसियत उम्मत बनी इसराइल के बाद उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वीं सदी ईस्वी से शुरू हो रही है उम्मत मोहम्मद, और 1400 कब्ल मसीह से शुरू हुई थी साबिका उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मूसा बनी इसराइल, पूरे 2000। और मजीद ये ऐसे ये कि कुरान मजीद अपनी अजमत के एतबार से तमाम कुतुब साबिका पर हावी है, ज्यादा भारी है, मुहैमिनन अलैह है। लेकिन तादाद के एतबार से तो हम 4 किताबों पर ईमान रखते हैं ना, इनमें से 3 वो हैं जो साबिका उम्मत को थी, तौरात, ज़बूर, इंजील। नंबर 3, 1400 बरस, और इसको खासतौर पे इसलिए मैं नोट कराया करता हूँ कि 1400 बरस आज हमारी उम्र हुई है उम्मत मुस्लिमा की, 1400 बरस। 15वीं सदी शुरू हुई है, हिजरी 17वां साल है। 1400 बरस उस उम्मत के इस हाल में गुजरे कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि कोई नबी मौजूद। ए कंटिन्यूअस चेन ऑफ अंबिया, कुल्लमा हलका नबियुन खलफहु नबियुन, जब भी कोई नबी फौत हुआ उसका खलीफा कोई और नबी हो गया, उसके बाद में जानशीन नबी था। और शुरू भी 2 से हुए और इख्तिताम भी 2 पर हुआ। दिस चेन, लॉन्ग चेन ऑफ प्रॉफिट, स्टार्टिंग विद 2, मूसा भी नबी, हारून भी नबी, एंडिंग अगेन विद 2, याह्या भी नबी, ईसा भी। और दरमियान में यो समझ लीजिए 2 खूंटे उधर और 2 खूंटे उधर, बल्कि एक खूंटा, हाँ 2 खूंटे उधर 2 खूंटे उधर, और फिर इनके दरमियान
وہ چین ہے کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ نبی نہ ہو۔ اس امت کا جو خطاب اس سے براہ راست قرآن میں ہوا ہے وہ 10 رکوع سورہ بقرہ کے اہم ترین ہیں، 5ویں سے شروع ہو کر اور 14ویں کے اختتام پر، بلکہ 15ویں کے شروع میں۔ ان میں سے بھی ایک حصہ جو ہے، ایک رکوع میں نے 12 آپ کو بتایا کہ وہ تو ہے دعوت کا، اور 9 رکوع ہے ملامت، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تمہاری یہ گمراہی، تمہاری یہ غلطی، تم نے دین میں یہ تحریف کی، تم نے یہ تصورات غلط اختیار کی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بہت ہی لمبا، یوں سمجھیے لمبی قرارداد جرم، فرد جرم آئی، دونوں میں شروع میں اور آخر میں آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ نوٹ کیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 4 چیزوں کی کیٹیگوریکل نفی۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آ سکے، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے، کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے، کوئی کسی طرف سے نصرت اور مدد نہیں ہو سکے۔ اب یہ ہے یوم آخر کا تصور، قیامت کے دن کا تصور۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ تو ہے آیت نمبر 48، چھٹے رکوع کی آیت نمبر 2، اور آیت نمبر 123 15ویں رکوع کی آیت نمبر 2۔ پھر وہی 4 چیزیں، ایک لفظ فرق کا فرق ڈال دیا ادھر سے ادھر، آخر بھی وہی، شروع بھی وہی، درمیان کی 2 چیزیں جو تھی ان میں سے اس کی پوزیشن صرف بدل دی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اب یہاں عدل پہلے آ گیا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی۔ بتائیے کہیں کوئی کسر رہ گئی؟ معلوم ہو اپنا عمل ہوگا۔ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، یہ اسی کی شرح۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب امت مسلمہ کا دیکھیے، موجودہ امت مسلمہ، اسی آیت الکرسی سے پہلی آیت کیا ہے؟ اگلے اتوار کو انشاءاللہ میں اسی کا درس دوں گا۔ وہ پہلی آیت، اس آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے اور آیت الکرسی سے 2 آیتیں بعد میں، اس پر انشاءاللہ ہمارا اگلا درس ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان کے دعوے دارو، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو ان سب چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ کوئی سفارش اور شفاعت ہو، نہ کوئی دوستی کا پائے، والکافرون هم الظالمون، اور کفر کرنے والے ہی ظالم شمار۔ یہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دی ہے کیٹیگوریکل ڈینائل کی، کہ کوئی شفاعت، تاکہ ایک دفعہ تو جڑ کٹ جائے نا، بات جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہو جائے، اس کے بعد اللہ بھی آتا ہے۔ یہ دوسرا اسلوب ہے قرآن مجید۔ میں پھر کہاں سے بلڈ کر رہا ہوں اپنا تھیسس، نوٹ کر لیجئے۔ جہاں ایک طرف یہ ہے کہ اپنے ہی عمل سے تمہیں نجات مل سکتی، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ میں اپنے عمل پر کوئی گھمنڈ نہ ہو جائے، اپنے عمل پر تکیہ اور بھروسہ نہ کر بیٹھنا۔ 2 پہلو ذہن میں ہمیشہ رہیں، ایک یہ کہ اگر کسی خیر کی توفیق ملی ہے تو وہ بھی اللہ ہی سے، اسی کے لیے شکر، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ اور دوسرے یہ کہ محض اپنے عمل پر کبھی تکیہ نہ کرنا، جو کوتاہیاں لاکھوں ہو رہی ہوتی ہیں جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں، تم ان کو جانتے بھی نہیں، نہ معلوم وہ کتنے انبار جمع ہو رہے ہیں، وہ جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے کتنے تم نے انبار جمع کر لیے، ان کا وزن کتنا ہو جائے۔ لہذا رحمت خداوندی کے بغیر نہ سمجھنا کہ رستگاری کو کوئی انسان محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ حضور اپنے بارے میں فرما رہے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ میرا رب مجھے اپنی رحمت کے تحت سائے میں لے لے۔ ہاں اسی طرح شفاعت، ولا شفاعت ولا تنفعها شفاعت لا يقبل منها شفاعت، یہ ساری جو ہے کیٹیگوریکل نفی ہے۔ اب میں 8 مقامات گنوا دیتا ہوں کہ جس کے اندر ایک الا بھی ہے کہ نہیں کچھ ہے، شفاعت ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مشکل معاملہ ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ویسے مشکل ہے۔ آیت الکرسی خود جو ہے لیجئے تو اس میں موجود ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے کہ نہیں؟ آغاز کتنا پر جلال، پر ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ؟ کانپ جائے گا، بڑے سے بڑا ولی کانپ جائے گا، انبیاء کانپے جب اللہ فرمائے من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ؟ کون اپنی یہ ذاتی حیثیت سمجھتا ہے
کون سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس کا کوئی اختیار ہے؟ کون ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ کوئی زور میرے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ کون ہے وہ؟ من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے گا اس کے سامنے؟ الا باذنہ، ہاں الا سوائے اس کی اجازت۔ معلوم ہوا اسی کیٹیگوریکل انداز میں جیسا کہ پچھلی آیت میں تھا ولا شفاع، اس کی مزید جو ہے اس کو مزید فورٹیفائی کیا ہے، مزید مضبوط کیا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، لیکن الا باذنہ۔ سورہ انبیاء میں فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضى، وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر جن کے لیے اللہ راضی ہو۔ اب یہ اللہ گنوا رہا ہوں میں آپ، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا سوائے اس کی اذن کے بعد۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، سورہ طٰہٰ، اس روز کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان کی جانب سے اجازت مرحمت ہو جائے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، سورہ سبا، اس کی جناب میں کوئی سفارش کام نہیں آ سکے گی الا یہ کہ جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو۔ سورہ زخرف میں فرمایا ولا یملکون الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق، کوئی نہیں ہے جسے اختیار حاصل ہو اس کی جناب میں شفاعت کا سوائے اس کے کہ جو حق کی شہادت دے، وہ حق کو باطل نہیں کرے گا، باطل کو حق نہیں کرے، بات صحیح ہوگی۔ سورہ نجم میں فرمایا جس میں وہ الفاظ آئے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، اسی میں یہ الفاظ ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں کے اندر لیکن ان کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اور یہاں تو بات کو دو طرف کر دیا، اذن بھی دے، جو شفاعت کر رہا ہے اس کو اذن، جس کے لیے شفاعت کی جانی ہے اس کے لیے بھی منظوری، یہاں شرطیں دو طرف، من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اللہ اجازت دے۔ یہ ہے اب دو چیزوں کے درمیان معاملہ آ رہا ہے، وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ ادھر ہوتے ہیں تو شرک، ادھر ہوتے ہیں سرے سے انکار کر دیں، چنانچہ ہمارے ہاں ہے یہ انتہائیں موجود ہے۔ خوارج نے سرے سے انکار کی، کوئی شفاعت، وہ انتہائی شدید تھے اپنے معاملات کے، ان کی شدت کا ایک مظہر یہ بھی تو ہے نا کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو گویا کہ مرتد ہے، مرتد ہے تو وہ واجب القتل، وہ تو پھر چونکہ ایک فشت اول چون حز معمار کج تاثریہ آدمی ربط دیوار کج، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، وہ پہلے مسلمان تھا، اس کی جان مال آبرو محفوظ تھی، مسلمان معاشرے کے اندر آپ کوئی دسترازی نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کے مال پر، نہ اس کی جان پر، نہ اس کی عزت پر، حرمت پر، کچھ بھی نہیں، محفوظ ہے۔ لیکن جب مرتد ہو گیا تو اب اس کا خون بھی مباح ہے، قتل کر سکتے ہو، اس کا مال بھی مباح ہے، سارا کا سارا مال تم جو ہے لے سکتے ہو، اس کی بیوی بھی وہ بھی حلال ہو گئی تمہارے اوپر، اسے اپنی کنیز بنا سکتے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ انتہائی نیک لوگ تھے، بڑے عابد لوگ، ظاہر ہے جن کا معیار یہ ہو کہ جو گناہ کبیرہ کرے وہ مرتد ہے، مرتد واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اس کا مال بھی، اس کی حرمت، اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے لیے حلال ہو گئی، وہ اگر ایسے لوگ کہیں رہ رہے ہو تو وہ خود کتنے نیک ہوں گے۔ تو نیکی اپنی جگہ پر ہے اور اعتدال اور توازن اپنی جگہ، یا میں توازن کی بات کر رہا ہوں، اعتدال کی بات کر رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کی بات کر رہا ہوں، توازن ہی تو اصل شے ہے۔ خوارج سرے سے منکر ہے، کوئی شفاعت نہیں، کسی طرح کی شفاعت نہیں، لیکن اس سے آگے کا ایک درجہ ہے معتدلہ کا، کچھ ڈھیلے ہیں، بعض شفاعتوں کے وہ قائل ہیں، وہ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر ان کا موقف بھی وہی ہے کہ جو عقل کا موقف ہے۔ عقل کا موقف تو یہی ہوگا جب اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اسے دنیا میں دارالامتحان دنیا کو بنا کر اس میں بھیجا، اب وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے یا یہ راستہ اختیار کرتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو یہ شکر کا راستہ اختیار کرو، چاہے کفران نعمت کا راستہ اختیار کرو، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جس کا ارادہ ہو رات کو تہجد پڑھے، جس کا ارادہ ہو رات کو جا کے کہیں نقب لگائے، کرے۔ اب اگر اس کے اعمال میں کوئی اور شے آ جائے، دیجیے اس کو بخش دیجیے، تو یہ تو پھر عقل کے خلاف بات ہوگی، پورا فلسفہ جو ہے وہ تو پھر دھڑام سے زمین پر آ جائے، جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے، اگر انسان مجبور محض ہے تو پھر حساب کتنا جائے گا، پھر جزا و سزا کے کیا مانی؟ یہ تو بالکل بات صحیح ہے۔ آپ کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو ہم نے ایک صلاحیت دی ہے، ایک مہلت عمر دی ہے، یہ مہلت امتحان ہے، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، اس کو ہم نے صلاحیتیں دی ہے، اختیار دیا،
ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ. اب نتیجہ نکلنا چاہیے اس کے اپنے اختیار پر، اپنے چوائس پر، اپنے عمل پر، اپنی محنت. یہ عقل ہے. لہذا معتزلہ کہ جو ریشنلسٹ ہیں، اس امت کے سب سے پہلے ریشنلسٹ، عقل کو برتر تسلیم کرنے والے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے. یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی. اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے جو امتحان میں ماری جاتی ہے، کہیں وہ آپ سمجھ میں رکھ ذہن میں لے آئیں. نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے